الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میرے محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کے بابرکت اور مبارک ساعات اور لمحات سے نوازا ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان مبارک ساعات اور لمحات سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اور ایک بات بہت ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ اب شروع ہو چکا ہے، ہم اپنے دلوں سے کینہ، بغض، حسد، فساد یہ ساری چیزیں نکال دیں، ان سب کا جنازہ نکال دیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کے اندر محبت پیدا کریں، ایک محبت کی فضا پیدا ہو جائے۔ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور شریعت کو مطلوب ہے۔ دوسری بات، ہمیں اس مہینے سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے، گناہ سے کوئی بھی مستثنا نہیں، جب ہے انسان تو گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد بھی ہے، فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آگے پھر مختلف صورتیں بنتی ہے۔ بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، وہ اس غلطی پر قائم رہتے ہیں اور اس کے بعد دوسری غلطی، دوسرا گناہ کر جاتے ہیں، پھر گناہ کرتے 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 انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ گناہ کر جاتے ہیں، غلطیاں کرتے 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 مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے جی ہماری معافی نہیں ہو سکتی، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، پھر گناہ کرنے والوں میں سے بہترین لوگ وہ ہے کہ جو اس کے بعد فوراً توبہ کریں، چونکہ توبے کی وجہ سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کے لیے توبے کو پیدا فرمایا، توبہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں، آپ کے گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ آپ کے گناہ اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت بھی فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے نا کہ بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرے، ایک یہ ہے کہ اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو لوگ اپنے ظاہر کو صاف رکھتے ہیں اور پاک رکھتے ہیں، اور جو لوگ توبہ کر کے اپنے باطن کو پاک اور صاف کرتے ہیں، فرمایا جو ظاہر سے صاف ہو جائے، باطن سے صاف ہو جائے، اللہ کا اعلان ہے اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے امت کو ایک دعا بھی سکھلائی، جیسے وضو کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ کے پیغمبر نے یہ تعلیم دی، فرمایا اس دعا کو پڑھا کرو، اللہ مجھے توابین میں سے بنا، توبہ کرنے والوں میں سے بنا، مجھے طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ وجہ کیا ہے کہ جو توبہ کر کے اپنے باطن کو پاک کرتا ہے اور ظاہر کو پاک کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ خود محبت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
یہ سورہ حدید کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے نوازا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، پھر نبوت کے سلسلے کو ہم نے ان کی اولاد میں جاری کیا اور کتاب کے سلسلے کو جاری کیا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے بہت سارے ہدایت یافتہ تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اولاد میں اکثر فاسق اور نافرمان تھے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا، اور پھر اللہ نے ان کو یہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کے تسلسل کو جاری رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے انبیاء کو جاری فرمایا، انبیاء کو بھیجا۔ چونکہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا اس میں لوگ غرق ہو گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے وہ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، باقی کوئی بھی نہیں بچا تھا، جتنے بچے تھے وہ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ جو انبیاء ہیں جن کو کتابیں ملی ہے، مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کتاب دی ہے قرآن، نبی علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر ہم نے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو۔ وآتیناہ الانجیل، اور انہیں انجیل کتاب دی۔ دیکھیں قرآن کے اندر باقی انبیاء کا ذکر رسولنا کے ساتھ آیا، رسولنا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر آیا تو عیسیٰ ابن مریم، مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ قرآن کے اندر تقریباً 30 دفعہ یہ نام آیا ہے، مریم نام۔ اب یہ حضرت مریم کا اعزاز بھی ہے، شرف بھی ہے، چونکہ قرآن کے اندر کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ دیکھیں دیگر انبیاء کی ازواج کا ذکر بھی ہے لیکن نام نہیں ہے۔ امرأت نوح، امرأت لوط، اس طرح کا ذکر آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام کی ازواج کا ذکر بھی قرآن میں ہے، آپ کی بنات کا ذکر بھی قرآن میں ہے لیکن نام نہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اسی طرح فرعون کی بیوی کا ذکر بھی ہے لیکن نام نہیں، امرأت فرعون، لیکن حضرت مریم کا نام ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے، تو ماں کا نام ساتھ ذکر کیا کہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا لیکن بغیر باپ کے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے، اللہ چاہے تو نہ باپ ہو اور نہ ماں ہو، ویسے ہی پیدا کر دے بغیر کسی واسطے کے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے، عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود رب ہے، خود رب ہے، خود الہ ہے، تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کے نام سے ذکر فرما کر یہ فرما دیا کہ یہ مریم کا بیٹا ہے، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا کسی کا بیٹا نہیں ہوتا۔ جب یہ مریم کا بیٹا ہے تو یہ خدا بن ہی نہیں سکتا پھر۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ جنہوں نے پڑھا تھا، فرمایا ان کے سینوں کے اندر اللہ نے محبت یعنی شفقت پیدا کی، مہربانی پیدا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت ملی تھی نا، اس شریعت کا مزاج تھا نرمی، مہربانی، محبت۔ کتابوں میں لکھا ہے
کہ عیسائیوں کو حکم یہ تھا، ان کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ جب آپ کو ایک رخسار پر کوئی تھپڑ لگائے تو آپ دوسرا رخسار آگے کریں کہ اب اس پر لگائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی صفات کا ذکر بھی ہے، ازواج جو ہے صحابہ کرام کی صفات کا ذکر بھی ہے، اس میں بھی محبت اور مہربانی کا ذکر ہے۔ فرمایا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑے محبت کرنے والے تھے۔ لیکن صرف ایک صفت کا ذکر نہیں، دوسری صفت بھی ہے، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت تھے، کفار کے ساتھ جہاد کرنے والے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی صرف ایک صفت ہے، رأفۃ و رحمہ، نرمی تھی بہت زیادہ اور مہربانی رحم دلی تھی بہت زیادہ۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہاد کا حکم نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے جہاد کے متعلق کوئی بات نہیں تھی، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے تو جہاد کا حکم سب سے پہلے۔ جب آپ قرآن پڑھو گے تو جگہ جگہ آپ کو جہاد کا حکم نظر آئے گا، احادیث کا مطالعہ کرو گے تو جگہ جگہ جہاد کا ذکر آپ کو ملے گا۔ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا فانی سے جب اٹھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں مختلف قسم کے لوگ تھے، بہت سارے لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، کچھ ان کو روکنے والے تھے گناہوں سے، تو ان کے روکنے والوں کو انہوں نے قتل کیا، جو ان کو روکتے تھے نا گناہوں سے ان کو وہ قتل کرتے چلے گئے۔ اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، سب کچھ کو چھوڑا اور سوچا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور جنگل میں چلے گئے، لذات کو ترک کیا، کہا جی جنگل میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں گے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ لوگوں سے ہٹ جائیں گے، ایمان کی حفاظت ہوگی، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رہبانیت تھی نا، یہ ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنی ذات پر رہبانیت لازم کی تھی۔ شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دے یا نکاح ہی نہ کرے اور جا کر کسی جنگل میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں رہبانیت والی زندگی گزاروں گا اور نیک اعمال کرتا رہوں گا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، شریعت کے اندر نہیں۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے رہن سہن کو رکھنا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ہے، شرعاً یہ حکم ہے۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں۔ اور انہوں نے رہبانیت کیوں اختیار کی تھی؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر جیسے اس کا حق تھا اس حق کو یہ ادا نہ کر سکے۔ جب بیوی بچوں سے الگ ہو گئے اور ایک کنارے پہ بیٹھ گئے تو کئی گناہوں کے اندر بھی ملوث ہو گئے، کئی گناہ پھر کر گئے۔ فرمایا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پھر ان میں سے جو ایمان لے آئے ہم نے انہیں اجر عطا کیا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سارے نافرمان بن گئے۔ اب دیکھیں عیسائیت کی جو مین بات ہے نا، عیسائیت میں نرمی ہے، عیسائیت کو جو شریعت ملی اس کے اندر بھی نرمی، رحم دلی، مہربانی، معاف کرنا۔ لیکن عیسائیت اس وقت اپنی تعلیمات سے بہت دور ہے، وہ تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور جابر بنا ہوا ہے، اور عیسائی لوگ اپنی عیسائیت کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، حالانکہ عیسائیت ایک خاص قوم کے لیے تھی، ان کو پھیلانے کی اجازت بھی نہیں تھی شرعی طور پر۔ اب اس وقت اگر آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو یہ عیسائی بڑے ظالم جابر نظر آئیں گے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی نسل کو ختم کرنے کے لیے عیسائی متحد ہے اور ایک ہی جگہ پہ جمع ہے، اور ان کی کوشش یہی جاری ہے، اتنے بڑے ظالم اور جابر۔ تو وہ جو عیسائیت کی مین بات ہے اس وقت کے عیسائیوں کا جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ عیسائی تعلیمات سے بہت دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں